راولپنڈی سے بھائی محمد ایاز صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محض سستی کی وجہ سے طواف ویل چیئر پر بیٹھ کر کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیونکہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں سختی نہیں ہوتی، یقیناً یہاں بھی سختی نہیں ہوگی۔ محمد ایاز۔ جی میرے محترم بھائی، سوال آپ نے پوچھا تو ایک تھا، اس کے جواب دو بن گئے، دونوں کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا آپ نے یہ جو پوچھا کہ کوئی بندہ محض سستی کی وجہ سے ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف کرتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، لہٰذا دین میں سختی نہیں ہوتی تو یہاں بھی سختی نہیں ہوگی یقیناً۔ اس دوسری بات کو بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے لے کہ کوئی بندہ محض سستی کی وجہ سے ویل چیئر پر بیٹھ کر اگر طواف کرتا ہے تو اس کا طواف کل عدم ہے، باطل محض ہے، یہ طواف قابل قبول نہیں ہے۔ جو بندہ چلنے کی قدرت رکھتا ہے، صحت مند بندہ ہے، تو اس بندے کے لیے پیدل طواف کرنا، پیدل چل کے طواف کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے پیدل چل کے طواف نہیں کیا بلکہ کسی سواری وغیرہ پر بیٹھ کر یا ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف کیا تو یہ طواف ناقابل قبول ہے، شریعت اسے قبول نہیں مانتی۔ لہٰذا محض سستی کی وجہ سے بیٹھ کر طواف کرنا یہ طواف نہیں ہے، یہ طواف کالعدم ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، اور اس کو آپ نے جوڑ دیا دین کے احکام پر، معاملات پر۔ پہلے میں دین کے احکام پر یہ جڑتا ہے یہ نہیں، اس کو ذکر کرتا ہوں، پھر اس آیت کا شان نزول بھی عرض کر دوں گا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ قرآن پاک میں جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو میرے محترم بھائی یہ سمجھو کہ لا اکراہ فی الدین کو اگر مطلق لیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ طواف کے علاوہ کتنی سختیاں احرام میں ہیں؟ کیا احرام میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ کیا احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ اگر لا اکراہ فی الدین کو مطلق مانتے ہو تو پھر یہ سختیاں کیوں؟ یہ بھی تو سختی ہے۔ احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بدن سے بال نہیں اتار سکتے، آپ بیوی سے جماع نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کتنی پابندیاں ہیں۔ یہ سارے وہ کام تھے جو احرام کے علاوہ غیر احرام میں یہ سب جائز تھے، اور حالت احرام میں یہ سب ممنوع ہو گئے۔ سختی تو یہاں بھی آپ خود مانیں گے اس بات کو۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر سردی کا مہینہ ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور پانی گرم دستیاب نہ ہو تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے لہٰذا دین میں سختی نہیں ہے، یا بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا چلو تیمم کر لیتے ہیں؟ کیا اس پر عمل کریں گے؟ اگر آپ نے اس طرح تیمم کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ تو میرے محترم بھائی آپ یہ بتائیں کہ گرمی کا جو مہینہ ہے، گرمی کا سخت گرمی کے مہینے میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا جو روزہ ہوتا ہے، 16 گھنٹے کا روزہ آپ بغیر کھائے پیے گزارتے ہیں۔ اگر دین میں سختی نہیں ہے تو وہ روزہ کیوں پھر؟ اگر پیاس لگے تو کیا روزے میں پانی پی لیں؟ بھوک لگے تو کیا روزے میں کھانا کھا لیں؟ وہاں بھی تو سختی ہے۔ نماز میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں کھانا پینا بولنا چلنا سب منع ہو جاتا ہے، تو کیا ادھر سختی نہیں ہے؟ نماز میں اگر کوئی بندہ کچھ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا، منہ سے کچھ اور بات نکل گئی، یہ نکل گیا او بھائی کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، یا کچھ اس طرح کی اور کوئی بات نکل گئی تو نماز بھی ٹوٹ گئی، حالانکہ بھولے سے نکلی ہے۔ تو میرے محترم بھائی لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دین کے احکام میں سختی نہیں ہے۔ اس کا یہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی کے 2 بیٹے نصرانی تھے، تو انہوں نے اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان دونوں پر سختی کر کے ان کو اسلام میں داخل کر دوں۔ تو اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، یعنی دین کو سارا دین واضح کر کے بتا دیا گیا ہے، دین کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب فطرت سلیمہ تو خود اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے،
اور اس میں جو لوگ آئیں گے تو وہ اس کو حق اور سچ سمجھ کر آئیں گے، کسی کو زبردستی اور جبرن لے کے آنا وہ بات اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کو چیپ دیا کہ احکام میں تب مطلب سختی نہیں ہے یا مطلقاً ایسا ہے، نہیں میرے محترم بھائی، اس کا تعلق اطلاق کے ساتھ نہیں ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔